جہاد کب فرض ہوتا ہے اور وہ کون سی ایسی نوبت ہے کہ جب آ جائے تو اس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور وہ کون سی وجوہ ہے کہ جب اگر وہ پائی جائے تو اس وقت جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی آج ہم نے اس کو بھی سماعت کرنا ہے کہ جو آج موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے ہمارے ان مظلوم و مجبور مسلمان بھائیوں کے ساتھ کشمیر کے اندر، جن کو تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں، یعنی 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے، 1-2 ہفتوں کی بات نہیں ہے، 2 مہینے مکمل ہونے والے ہیں، 60 دن کہ جن کا محاصرہ کیا گیا ہے اور ان پر کرفیو نافذ ہے۔ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ کشمیر کے اندر جاری ہے، اور اس پہ سارے تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں فلاں کے پاس جا کر اس مسئلے کو حل کروانا چاہیے۔ حالانکہ اس مسئلے کا حل تو ہمیں ہمارے قرآن نے، ہمارے رب نے آج سے صدیوں پہلے بتا دیا تھا، اور اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ معاذ اللہ قرآن نے جو بتایا ہے اس پر عمل کیا جائے تو ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہونا، قرآن نے جو ہمیں راستہ دکھایا اس پر چلیں گے تو ہم منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ قرآن نے تو ہر ایک چیز کو واضح کیا اور ہر ایک راستے کو معین کیا ہے، اور پھر اس قدر سارے جو اسباب تھے بعد میں آنے والے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے واضح فرما دیے، کیونکہ سرکار تو دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایسا بھی وقت آنے والا ہے کہ جس وقت میری امت پہ اس قدر ظلم ہوگا، اس قدر ستم ہوگا کہ اس وقت جو میری امت ہے ان کو کیا کرنا ہے، اور ان کے پاس کوئی اپنا نصابی زندگی تو ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کو چھوڑ دو، ان کے حال پر چھوڑ دو، جو کرتے ہیں یہ کرتے رہیں۔ یہ ابتدائی اسلام میں پہلا مرحلہ تھا، جس طرح کے شراب کی حرمت بتدریج نازل ہوئی۔ پہلے مرحلے میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم پر شراب حرام ہے، تو ایسے ہی جو جہاد کی فرضیت ہے وہ بھی بتدریج نازل ہوئی ہے۔ اب پہلے مرحلے میں خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اچھی طرح چھوڑ دو، فاعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جو وہ کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ اب اس آیا کریمہ کو بعض مفکر اور بعض نام نہاد سکالر لے کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کو اپنے حال پر چھوڑ دو، تو تم کون ہوتے ہو کہ ان کے مقابلے میں کہ جہاد کرو، جہاد کی فرضیت ہے ان سے جنگ کرو۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حالانکہ یہ آیا کریمہ پہلے مرحلے میں نازل ہوئی کہ جب خالق کائنات جل جلالہ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ محبوب علیہ السلام ابھی ان کو جو یہ کرتے ہیں کرنے دو، اور تم اپنی تبلیغ اور جو دعوت کا سلسلہ ہے اس پر توجہ دو۔ اور پھر جب دوسرا مقام آیا تو اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو تبلیغ بھی کرو، اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دو، وہ اسلام قبول کریں اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو تبلیغ کرو۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ دوسرا وہ مقام تھا۔ اور تیسرا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم انہیں تبلیغ کرو، اسلام کی دعوت پیش کرو، وہ قبول نہ کریں اور اس کے بدلے میں تم پر حملہ کریں تو اب تم اپنا دفاع کرو۔ یعنی تم نے انہیں تبلیغ کی کہ اسلام قبول کرو، رب کی وحدانیت کو قبول کرو، وہ نہیں کرتے۔ ایک تو وہ قبول نہیں کرتے، دوسرا اس کے بدلے تم پر حملہ کرتے ہیں، تو اب تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم ان کا مقابلہ کرو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ یہ جو تمہیں اس تبلیغ کے بدلے، دعوت کے بدلے
تم پر ظلم کر رہے ہیں، تم سے لڑائی کر رہے ہیں، اب تم بھی ان سے لڑائی کرو۔ اب یہ جو تیسرا مرحلہ تھا یہ اپنے دفاع کے لیے تھا کہ اپنے دفاع کے لیے ان سے جہاد کرو، ان کو قتل کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو، تم بھی ان کو قتل کرو۔ یہ تیسرا مرحلہ دفاعی تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے چوتھے مرحلے میں پھر اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم انہیں تبلیغ کرو، اسلام قبول کرنے کی دعوت دو، وہ اسلام قبول نہ کریں، اور اس کے بعد اگر تمہارے مقابلے میں نہیں نکلتے، تم سے قتال نہیں کرتے، پھر بھی تم ان کو نہ چھوڑو۔ یعنی یہ بتدریج ایسی احکام نازل ہوئی ہے۔ پہلے مرحلے میں کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، جو کرتے کرتے رہیں۔ دوسرے مرحلے میں کہ تم انہیں تبلیغ کرو اور اچھے طریقے سے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اور تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم انہیں تبلیغ کرتے ہو، دعوت دیتے ہو، نہیں قبول کرتے، تم پر حملہ کرتے، پھر اپنا دفاع کرو۔ چوتھے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے، اگرچہ تم پر حملہ بھی نہیں کرتے، لیکن اب وہ نوبت آ گئی ہے کہ اب ان کو زمین میں چھوڑنا نہیں ہے، اب ان کو ویسے نہیں چھوڑنا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کو قتل کرو یہاں تک کہ زمین پاک ہو جائے، کوئی فساد نہ رہے، ان کا ظلم و ستم ختم ہو جائے، اور ان کی شر انگیزیاں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اب یہاں پر بھی بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ یہاں تک کوئی فتنہ نہ رہے۔ تو اس فتنے سے کیا مراد ہے کہ آج جو ہمارے ماحول میں کہا جاتا ہے کہ جو کافر بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ان کا اپنا وہ عقیدہ ہے، ان کے اپنے وہ خدا ہیں، کرتے رہیں، کھائیں وہ ہمارے خالق و مالک رب کی ذات کا، پیئیں جو ان کو ہمارے رب کی ذات نے دیا ہے، ہماری موجودگی میں ہم جب شرک ہوتا دیکھتے رہیں، پھر اس وقت اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے کہ جب تم تو صاحب ایمان تھے، تم کو تو میں نے یہ شان دی تھی کہ خیر الامم کا لقب تمہیں دیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا جو منصب تھا وہ تجھے دیا تھا، تم امتوں میں سب سے بہتر امت ہو۔ کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو جب انسان یہ اپنا منصب بھول جاتا ہے کہ اس کے پڑوس میں، اس کے گرد و پیش میں جب اس قدر ظلم و ستم ہوتا رہے، شرک ہوتا رہے، اور وہ خواب خرگوش میں سویا رہے، پھر اس وقت رب کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔